اچھا، تو حالیہ پاک بھارت فوجی کشیدگی کی گونج وہ ابھی تک باقی ہے، خاص طور پر جب بھارت کے اپنے فوجی اور سیاسی حلقوں نے اپنے جنگی طیاروں کے نقصانات کو تسلیم کیا۔ جی بالکل۔ آج ہم ڈان اخبار کے کچھ مضامین کو ذرا گہرائی میں دیکھ رہے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ جو پوری صورتحال ہے اس کے مختلف پہلو کیا ہیں، مطلب بھارت میں سیاسی رد عمل کیا تھا، فوجی حکمت عملی پر کیا بات ہو رہی ہے اور سفارتی سطح پر کیا چل رہا تھا۔ بالکل، اور یہ اہم ہے کیونکہ یہ صرف کوئی سرحدی جھڑپ نہیں تھی، اس کے اثرات آپ دیکھیں ٹیکنالوجی پر ہیں، علاقائی سیاست پر ہیں، عالمی تعلقات پر بھی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ذرائع ہمیں ان سب پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں پاکستان کے اس دعوے سے کہ بھارتی فضائیہ کے طیارے مار گرائے گئے، جن میں اطلاعات کے مطابق وہ فرانسیسی رافیل بھی شامل تھے۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی کہ شروع میں تو بھارت کی طرف سے خاموشی رہی یا تردید کی گئی، مگر پھر خود بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان اور بی جے پی کے سبرامنیم سوامی جیسے لوگوں نے بھی نقصانات مانے۔ سوامی نے تو کہا کہ 5 طیارے گرے۔ جی ہاں، اور یہ جو اعتراف تھا خاص کر فوجی قیادت کی طرف سے، یہ صرف ایک بیان نہیں تھا، اس نے بھارت کی اندرونی سیاست میں فوراً ایک ہلچل مچا دی۔ اچھا، حکومت کا جو بیانیہ تھا اس پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ جی بالکل، کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھرگے انہوں نے تو فوراً مودی حکومت پر الزام لگا دیا کہ قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا کہ دفاعی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے، وہ بھی کسی آزاد کمیٹی سے۔ یہاں تک کہ خبریں یہ بھی تھیں کہ بی جے پی کے اپنے ایک ایم ایل اے رنبیر پٹھانیہ انہوں نے بھی فضائیہ کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا، جس پر بعد میں کافی تنازع بھی ہوا۔ صحیح، اور یہ جو اندرونی تنقید ہے یہ اہم اس لیے ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکاری موقف کو چیلنج مل رہا تھا اور لوگ شفافیت مانگ رہے تھے۔ جی، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی فوجی کارروائیوں کے نتائج پر بھارت کے اندر بھی سیاسی اتفاق رائے بنانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اب ذرا فوجی اور تصویراتی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ ایک تجزیہ نگار ہیں جاوید نقوی، انہوں نے اپنے مضمون میں خاص طور پر ان رافیل طیاروں کی کارکردگی پر سوال اٹھایا جن پر بھارت نے اتنی سرمایہ کاری کی تھی۔ جی، وہ بڑا چرچا تھا ان کا۔ بالکل، اور دوسری طرف انہوں نے پاکستانی فضائیہ کی جو مربوط کل چین حکمت عملی تھی اس کی تعریف کی۔ ہاں، یہ کل چین والی بات اہم ہے۔ دیکھیں، کل چین سے مراد وہ پورا ایک مربوط نظام ہے، مطلب کسی ہدف کا پتہ لگانے سے لے کر اسے کامیابی سے نشانہ بنانے تک۔ اس میں سینسرز، کمانڈ سینٹرز، ہتھیار سب شامل ہیں۔ تو نقوی صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان نے مبینہ طور پر چینی ساختہ طیارے اور جدید میزائل اس سسٹم میں زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کیے، جو شاید مہنگے مغربی طیاروں کے خلاف بھی کارگر رہے۔ یعنی ٹیکنالوجی سے زیادہ سسٹم اہم رہا؟ ایک طرح سے، جی، یہ پرانے خیالات کو چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور زاویہ اعجاز حیدر کے تجزیے میں ملتا ہے۔ وہ بھارت کی حکمت عملی کو اسرائیل کے انداز سے ملاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے جواب دینے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے یہ انداز شاید بھارت کے لیے اتنا کارآمد نہ ہو۔ جی، حیدر صاحب اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ پاکستان کے لیے ایک نئی سوچ کی بات کرتے ہیں جسے وہ نیا نارمل کہہ رہے ہیں۔ نیا نارمل؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ پاکستان صرف جوابی کارروائی تک محدود نہ رہے، بلکہ پہل کرنے اور بھارت پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی اپنائے تاکہ آئندہ ایسی بھارتی کارروائیوں کو روکا جا سکے۔ یہ ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی ہوگی، ظاہر ہے، جس کے اپنے فائدے اور خطرات ہیں۔ صحیح، اور عالمی سطح پر بھی کچھ اشارے مل رہے تھے، جیسے بھارت روس تعلقات میں کچھ سرد مہری یا پاکستان اور روس کی توانائی کے شعبے میں قربت۔ جی، جاوید نقوی نے اس طرف بھی اشارہ کیا تھا، پوٹن کے دورہ بھارت کا التبا اور دوسری طرف آستانہ میں شہباز شریف اور پوٹن کی ملاقات۔ یہ پہلو بھی اہم ہے کہ کیا علاقائی تعلقات میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فوجی اور سیاسی ہلچل تو تھی ہی، سفارتی محاذ پر بھی فوراً حرکت ہوئی۔ بالکل، پاکستان نے ایک اعلیٰ سطحی وفد اقوام متحدہ بھیجا جس میں کافی تجربہ کار سفارتکار شامل تھے۔ جی، انہوں نے نیو یارک میں سلامتی کونسل کے جو منتخب اراکین ہیں ان سے ملاقاتیں کی اور خاص طور پر چین کے مستقل نمائندے سے بھی ملے۔ اچھا، تو ان کا بنیادی پیغام کیا تھا وہاں؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق انہوں نے پاکستان کا موقف پیش کیا کہ فضائی جھڑپ میں ہمارا رد عمل ذمہ دارانہ تھا،
बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक था, और ये कि भारत मुबैना तौर पर शहरी इलाकों को निशाना बना रहा है और सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की धमकी देकर पानी को हथियार बना रहा है। ओह, पानी वाला मामला भी उठाया? जी, और बुनियादी तौर पर आलमी बरादरी से अपील की कि वो मुदाखलत करे और खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। सही। वफद ने यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कोई तनाज़ा नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया और भारत की तरफ से किसी भी जारहियत को मामूल बनाने की कोशिश निया नॉर्मल को मुस्तरद किया। तो ये एक तरह से आलमी राय आम्मा को हमवार करने की कोशिश थी? बिल्कुल, अपना नुक्ता नज़र पेश करने की एक भरपूर सफारती कोशिश थी। तो इन सब जराए को मिलाकर देखें तो तस्वीर काफ़ी वाज़ेह होती है। ये जो फौजी टकराव था, ये सिर्फ मैदान जंग तक नहीं रहा। जी नहीं, उसके सियासी असरात भारत के अंदर नजर आए। फौजी हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी पर नई बहस छिड़ गई, आलमी ताल्लुकात में मुमकिना तब्दीलियों के इशारे मिले और पाकिस्तान ने एक फ़ाल सिफारती मुहिम भी चलाई। बिल्कुल, और आखिर में एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि जब एक मुल्क जैसे भारत को अवामी सतह पर माना हुआ फौजी नुकसान हो और दूसरा मुल्क पाकिस्तान ना सिर्फ मौसर दिफा करे बल्कि अपनी हिकमत अमली को मजीद फाल यहाँ तक कि पहल करने की तरफ ले जाने पर गौर करे और सिफारती तौर पर भी अपना केस मजबूती से पेश करे जी, तो ऐसे में दो एटमी ताकतों के दरमियान मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिना टकराव में कामयाबी या फतह का तस्वुर कैसे बदलेगा? क्या सिर्फ फौजी ताकत काफ़ी होगी या सिफारती पोजीशनिंग और बयानिए की जंग ज्यादा अहम हो जाएगी? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर गौर जारी रहना चाहिए। जी, ये वो नुक्ता है जो आने वाले वक्त में तज्जिया निगारों और पॉलिसी साजों के लिए बहुत अहम रहेगा।